ایک اور مسئلہ پھر اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی ہے، چلو کسی اور کو ہم پکار بھی نہیں سکتے، بس وہ ایک ہی ہے، تو مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف وہ خدا ہے، لیکن وہ کہتے تھے اس خدا نے، اگلا پھر سوال ہے کہ اس خدا نے اس کائنات کو جو بنایا، انسانوں کو بنایا، اکیلے نے بنایا، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، تو کیا کوئی مقصد کے تحت بنایا ہے یا ایویں ہی بنا دیا بس؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس سوال کا جواب دیے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہی بنا دیا ہے، کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں تھا، تو چلو بنا دیا اس نے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے، ایک ہے، اور اس نے ہمیں بنایا لیکن کوئی مقصد نہیں ہے بنانے کا، تو وہ پھر خدا کی عبادت کے قائل کیوں تھے؟ تو وہ اصل میں عبادت کے قائل اس لیے تھے، وہ کہتے تھے خدا ہے جو مشکل میں ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے، تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو منا کے رکھیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بنتے رہیں گے۔ جیسے ہندو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوا چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی، یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے، یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا، اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں، یہ جاپانی بھگوان ہے، وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، یہ آپ کی شادی کرا دے گا، یہ والا بھگوان کیا کرے گا؟ یہ آپ کی شادی کرا دے گا، یہ والا اولاد دل، جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے، مہنگا بھگوان ہوگا، اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگی۔ تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں، جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، بھائی کیوں لے رہے ہو؟ یار وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے، وہ یہ نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں۔ تو